بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے بات کری تھی خود شناسی کے سفر میں اسٹرینث کے بارے میں۔ اسٹرینث کی بات پوری نہیں ہو سکتی جب تک کہ ہم تصویر کا دوسرا رخ یعنی کہ ویکنس نہ دیکھ لیں۔ اب ہم ویکنس کی بات کریں گے تو ہم اس کو دو اسپیکٹ سے دیکھیں گے۔ ایک تو ہوتی ہیں کہ آپ کے اندر کسی صلاحیتوں کے اندر آپ کمزور ہوں، کسی سکلز کے اندر آپ کمزور ہوں۔ فار ایگزامپل آپ ٹائم مینجمنٹ آپ کی ویک ہو، آپ آرگنائزنگ سکلز نہیں ہوں، آپ کی کمیونیکیشن سکلز ویک ہوں، آپ کو بات کرنا مشکل لگتا ہو، یا آپ کی میتھس کے اندر آپ اپنے آپ کو کمزور فیل کرتے ہوں۔ اور دوسرا ہوتا ہے کہ آپ کی ذات کی، آپ کی پرسنالٹی کی، آپ کے دل کی کوئی خامیاں، جیسے کہ آپ کو حسد فیل ہوتا ہے، یا آپ بہت زیادہ تکبر فیل کرتے ہیں، یا آپ لوگوں کی غیبت کرتے ہیں۔ تو پہلے ہم دیکھیں گے کہ صلاحیتوں میں کمزوری۔ تو اس کے لیے آپ کو کچھ سوالات کرنے پڑیں گے آپ سے۔ آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ وہ کون سے کام ہیں جو آپ کو بہت مشکل لگتے ہیں، وہ کون سے کام ہیں جن کو آپ اوائڈ کرتے ہیں، وہ کچھ کام ایسے ہیں جو دوسرے بہت اچھی طرح سے سر انجام دے لیتے ہیں لیکن آپ کو بہت مشکل ہوتی ہے۔ یقیناً کچھ کام ایسے ہوں گے آپ کی زندگی میں جن کے بارے میں آپ کو سوچنا پڑے گا کہ وہ کر کے آپ بہت زیادہ تھک جاتے ہیں، آپ کی انرجی بہت ڈرین ہو جاتی ہے۔ تو اب جب آپ اپنے یہ سوالات سے اپنی کوئی صلاحیتوں میں کسی کمزوری کو آئیڈینٹیفائی کریں، تو پھر دوسرا سوال آپ کو اپنے آپ سے یہ کرنا پڑے گا کہ آپ کی روزمرہ کی زندگی کے اندر، آپ کی جاب لائف میں یا آپ کی پڑھائی کے اندر وہ کون سی ان سکلز کے نہ ہونے سے آپ کو کتنا نقصان پہنچ رہا ہے۔ آر دے امپورٹنٹ فار یور ڈیلی لائف اور ناٹ؟ اور اگر اس کا جواب ہاں ہے کہ اگر کچھ ایسی سکلز کی کمزوری ہے جس کی وجہ سے آپ کی ڈیلی لائف افیکٹ ہو رہی ہے، تو پھر آپ کو اپنا وہ فکس مائنڈ سیٹ توڑنا پڑے گا اور آپ کو ان سکلز پہ کام کرنا شروع کرنا پڑے گا۔ اور جس لمحے سے آپ اس چیز کے بارے میں، اس اسکل کے بارے میں سیکھنا شروع کریں گے، اپنے آپ کو ڈیلیبریٹ پریکٹس کریں گے اور اپنے آپ کو امپروو کرنے کی طرف بڑھیں گے، تو اسی لمحے سے آپ اس اسکل کے اندر بہتر ہونا شروع ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ اور دوسرا، اگر وہ کوئی ایسی اسکل ہے جس کی آپ کی ڈیلی لائف میں کوئی ریکوائرمنٹ نہیں ہے، فار ایگزامپل وہ پبلک اسپیکنگ ہے اور آپ کی ڈیلی لائف میں پبلک اسپیکنگ کو ریکوائرمنٹ نہیں ہے، تو پھر آپ اس کو لائٹلی لے سکتے ہیں۔ دوسرا اسپیکٹ جو ہم ویکنس کے اندر آئیں گے وہ ہے آپ کی ذات کی کمزوریاں، یعنی کہ آپ کی پرسنالٹی کی، یا آپ کے دل کی، یا آپ کی ایسی خامیاں یا ایسی برائیاں جو ہونے کی وجہ سے آپ آس پاس کے لوگوں کو اور اپنے آپ کو بہت نقصان پہنچاتے ہیں۔ یہ بہت ضروری ہے کہ جس طرح ایک مالی اپنے باغ کی حفاظت کرنے میں جو جڑی بوٹیاں، جنگلی جڑی بوٹیاں اس طرح سے اگاتی ہیں، وہ ان کو ویڈنگ کے ذریعے ہٹا رہا ہوتا ہے، اسی طرح آپ کو بھی اپنے دل کی بیماریوں کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہوتا ہے اور ان کو ڈیلیبریٹلی ریموو کرنے کی کوشش کرنی ہوتی ہے۔ فار ایگزامپل آپ دیکھیں کہ کیا آپ کے اندر حسد کی فیلنگز جاگتی ہیں اگر آپ کسی کو خوشی ہوئی یا کامیابی پاتے دیکھتے ہیں؟ اگر کسی انسان کو وہ چیز مل جائے جس کی آپ خواہش کرتے ہیں تو کیا آپ غمزدہ ہو جاتے ہیں؟ کیا آپ کے دل میں یہ خواہش آتی ہے کہ اس انسان سے بھی وہ چیزیں چھن جائیں؟ اللہ کرے ان سارے سوالوں کے جواب نہ ہوں۔ اسی طرح ایک تکبر بھی آپ اپنے اندر دیکھ سکتے ہیں کہ کیا آپ کو کسی بھی چیز کی بنا پر اپنے آپ کو بہتر سمجھتے ہیں لوگوں سے، یا آپ لوگوں کو کمتر سمجھتے ہیں؟ تکبر کے کافی ریزنز ہو سکتے ہیں۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ لوگ آپ پیسے کی بنا پر، لکس کی بنا پر، انٹلیکٹ کی بنا پر، علم و عقل کی بنا پر، اپنے کیریئر کی کامیابیوں کی وجہ سے یا شہرت کی وجہ سے، بلکہ حد تو یہ ہے کہ کچھ لوگ اپنی نیکیوں کی وجہ سے بھی یا اپنے پارسا ہونے کی وجہ سے اپنے آپ کو دوسروں سے سپیریئر سمجھنا شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ کرے کہ جب آپ اپنا محاسبہ کرنے بیٹھیں اور آپ کو کوئی اپنی کمزوریاں آئیڈینٹیفائی ہوں، خامیاں آئیڈینٹیفائی ہوں، تو آپ بر وقت ان کا علاج کر پائیں اور اپنے آپ کو اور اپنے آس پاس کے لوگوں کو اس تکلیف سے بچا پائیں جو ان خامیوں اور کمزوریوں کی وجہ سے ان کو گزرنا پڑ رہا ہے۔ سو دس از اباؤٹ ویکنیس۔ آئی ہوپ دس ہیلپس یو اے لاٹ۔ تھینک یو۔